اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آپ کو کہوں گا ویلکم ٹو سیاسی شطرنج. سیاست میں ہم جانتے ہیں جمہوریت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں استحکام لائیں, بہتری لے کر آئیں. لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ 75 سالوں پہ نظر ڈالی جائے, اب 76 ہونے والے ہیں, 76 سالوں پہ نظر ڈالی جائے تو کوئی بھی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو. اس سے ہمیں معلوم پڑ جانا چاہیے کہ ہماری جمہوریت کتنی طاقتور ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم جو انٹرنیشنل رپورٹرز کے مطابق 29 وزرائے اعظم ایسے جو 75 سالوں میں آئے, 76 سالوں میں آئے, جن میں سے کسی نے بھی اپنا وقت پورا نہیں کیا. ایسا بھی وزیر اعظم پاکستان نے دیکھا ہے اس کا ٹائم تھا ٹوٹل 2 ہفتے. 2 ہفتے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا. ایسا بھی پاکستان نے ایک سال دیکھا ہے 1993 جس میں 5 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نئے وزیر اعظم کا چناؤ کیا جائے. الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن الیکشن اس وقت کافی دور نظر آ رہے ہیں. لیکن نگراں سیٹ اپ کی تیاریاں عروج پہ ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ کے نام کے اوپر تقریباً اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے اور ان کا نام تقریباً فائنل کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ تک, لاسٹ سیکنڈ تک کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن میں آج یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت میں ایسی کون سی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جمہوری نظام مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکا. کون کون سی مسٹیکس ہم کر رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, اور کیا پاکستان کے لیے جمہوریت ہے یا پھر بادشاہت ہے یا پھر آمریت ہے یا پھر کچھ اور ہے. گفتگو کریں گے. سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی عامر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارے استادوں میں سے ایک ہے. عامر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. عامر صاحب, لیاقت علی خان, خواجہ ناظم الدین, محمد علی بوگرا, چودھری محمد علی, حسین شہید سہروردی, ابراہیم اسماعیل جنریگر, ملک فیروز خان نون, نور الامین, ذوالفقار علی بھٹو, محمد خان جنیجو, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, میر ظفر اللہ خان جمالی, چودھری شجاعت حسین, شوکت عزیز, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, پھر شاہد خاقان عباسی, پھر عمران خان. کوئی بھی وزیر اعظم اپنا وقت پورا کیوں نہیں کر سکا؟ عامر ضیاء صاحب. کہ جمہوریت ہمارے یہاں جو تجربہ ہے وہ کیوں نہیں چل رہا, اور اس کو اگر اور بڑھا لیں کہ بھئی ڈیلیور کیوں نہیں کر رہا. اس جمہوریت سے جمہور کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, عوام کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ بنیادی سوال ہے. اچھا, اس میں ایک نقطہ نظر یہ کہ جی کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی, یقیناً غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہوں گی, لیکن میں کہوں گا اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا, اور یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہیں جتنا آپ نے بنیادی, بہت کم میں سمجھتا ہوں پروگرام میں اس طرح کا سوال کیا جائے گا. پہلا تو یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ پھل ہوتی ہے, کچھ اس کے لیے معروضی حالات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ اگر یورپ میں جمہوریت ہے, سرمایہ دارانہ جمہوریت, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہے, وہاں پر جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا گیا ہے, قبائلی نظام کا نام و نشان نہیں ہے, اور وہاں پہ ایک بڑی مضبوط مڈل کلاس ہے. تو یہ وہ شرائط ہوتی ہیں. جب آپ ایک نیم جاگیردارانہ, نیم قبائلی سماج میں ماڈرن جدید اسٹیٹ اسٹرکچر کھڑا کریں گے تو وہ فلاڈ ہوگا, اس میں کوئی ٹیڑھا پن آ جائے گا. تو ہمارے یہاں جو ہے, کیونکہ جب 47 کے بعد ہم آزاد ہوئے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ برٹش انڈیا کے سب سے جو بیکورڈ پسماندہ علاقے تھے ان پہ مشتمل تھا. لوگ کہتے ہیں نا جی بھارت میں جمہوریت چل رہی ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں چل رہی, لیکن بھارت کے جو علاقے ان کو ملے تھے وہ زیادہ تر ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے. ہمارے یہاں لے دے کے ایک لاہور ایک شہر ہوا کرتا تھا, کراچی جو تھا ایک چھوٹا سا شہر تھا, قصبہ کہہ لیں آپ اس کو نا, اس کے علاوہ تو کچھ تھا نہیں. اگر آپ کلکتہ کو منہا کر دے بنگال سے, تو ڈھاکہ اس کے مقابلے میں ایک وہ بیک واٹرز تھا, رولر سلم تھا وہ پورا علاقہ جو ہمیں ملا تھا بنگال کا, ایسٹ بنگال جو ملا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ٹیڑھا پن آ گیا. پھر ہم نے چنا اپنے لیے پارلیمانی جمہوری نظام, اور وہ پارلیمانی جمہوری نظام, پھر میں اگر ایک دم فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں, صرف 1 منٹ اور لوں گا آپ کا, کہ 73 کے آئین کو ہم سنگ میل لیتے ہیں. مگر بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی نظام کا جو وہ پیمانہ ہوتا ہے کامیابی ناکامی کا, وہ یہ کہ کیا وہ استحکام لا سکا یا نہیں لا سکا. تو میں سمجھتا ہوں 73 کا آئین, اس کے بعد جو اس میں 18ویں ترمیم بھی تاریخ ہوئی جس میں 100 سے زیادہ جو ہے تبدیلیاں کی گئی, 100 سے زیادہ اس میں وہ لائے گئے, امینڈمنٹس لائی گئی, اس کے باوجود یہ نظام جو ہے ایک پائیدار جمہوریت دینے میں ناکام رہا. اس کا مطلب ہے اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ بجائے ایک ہی چیز سے ہم پیر تسمہ پا کی طرح چمٹے رہیں, کہ ہم کوئی تبدیلی لے کر آئیں. اور وہ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ جمہوریت کو اٹھا کر آپ پھینک دیں, جمہوریت ہونی چاہیے, لیکن اس جمہوریت کی شکل کیا ہے کہ جو پاکستان کے معروضی یعنی کہ آبجیکٹیو حالات سے ملتی جلتی ہو. تو اس پر ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, اور اس کے لیے بہت سارے فارمولاز ہیں, بہت سارے اس کے اندر وہ ہو سکتے ہیں کہ جی کیسے عوام دوست جمہوریت آپ اس ملک میں لے کر آئیں, جس میں مڈل کلاس بھی ہو,
جس میں محنت کشوں کی نمائندگی ہو, کسانوں کی نمائندگی ہو, ٹھیک ہے نا, ایک لوور ورکنگ کلاس جو ہوتی ہے, لوور کلاس تو کوئی نہیں, ورکنگ کلاس کی نمائندگی ہو. یقیناً اس میں پیسے والے بھی ہوں, اس میں مطلب ہے زمین جو ہولڈنگ کے لوگ ہوں وہ بھی ہوں, لیکن یہ نہ ہو کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے ان کے ہاتھوں میں یرغمال بنی رہے. تو یہ آپ کو ریفارم سوچنا ہوگا, اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا جناب. حضور حسین شہید سبزواری صاحب, ذوالفقار بھٹو, بے نظیر بھٹو, نواز سہروردی, شریف, شاہد خاقان عباسی, شہباز شریف, پھر چیئرمین پی ٹی آئی. ہماری سیاست کا ایک عامر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جو سیاستدان جیل میں جاتا ہے وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے, تو کیا ایسا ہی کیس آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو خیر ظاہر ہے کہ ایک ہمارے یہاں وہ ہے کہ جی جیل جا کے جو ہے وہ آدمی مشہور ہو جاتا ہے, ایک ہمارے یہاں مفروضہ ہے. جی جی بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا. ہم نے دیکھا بعض مطلب ہے کہ ایسے سیاستدان جو بڑی بڑی کرپشن میں ملوث رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں ہوا کہ نیک نام ہو گئے, عوامی پرسپشن ان کے حوالے سے بدل گیا, ایسا نہیں ہوا. آپ مثال کے طور پہ, خیر ناموں میں نہیں جانا چاہیے, لوگ برا مانیں گے, تو بہت سارے آپ کے پاس سیاستدان ہیں سابق ایسے وزراء اعظم اور وزیر کے, لوگ ان کی عزت اس طرح سے نہیں کرتے, لیکن دے آر ان دا پاور پالیٹکس, ٹھیک ہے نا. پھر بعض لوگوں کے اوپر اب یہ ہے کہ عوامی پرسپشن جو ہے, سابق وزیر اعظم جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے کیسے, تو میرے خیال میں اس کو ابھی یہ جو پہلا کیس ہے یہ اتنا بڑا کیس نہیں ہے جس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر جو چارج تھا وہ جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ ڈکلیئر کرنے پہ نہیں ہوئی ہے نا, وہ کرپشن پہ نہیں ہوئی ہے, وہ ہے کہ جی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک اس طرح کا کیس ہے, اور اس کو ابھی میرے خیال میں ان کے اوپر اور بھی کیسز ہیں. تو دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا کیسز بنائے, جاتے جاتے وہ کیا کر کے جاتی ہے, اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے کہ شدت سے ان کیسز کو پرسو کرتی ہے. تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کی سیاست سے آگے بڑھی ہے یا پیچھے ہٹی ہے, لیکن ابھی بھی وہ پاکستان کی سیاست میں ایک مؤثر, ایک میرے خیال میں ایک فگر ہیں, اور وہ رہیں گے آنے والی عامر زندگی. صاحب, 75 سالوں کی تاریخ پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ جمہوریت پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی ہے. کیا ہمیں جمہوریت کو کنٹینیو کرنا چاہیے, یا پھر صدارتی نظام آئے, یا مونارکی آئے, یا پھر آمریت آئے؟ کیونکہ جمہوریت ڈیموکریسی کا ایکسپیریمنٹ تو سر مکمل طور پہ فیل ہو گیا ہے نا. دیکھیں صدارتی نظام بھی جمہوریت ہی کی ایک شکل ہے, چلیں ٹھیک کہ مطلب ہے کہ اس کو آپ غیر جمہوری نظام نہیں کہہ ٹھیک. سکتے. اچھا پھر ایک اور جو آپ کی چین میں جیسے نظام ہے, ظاہر اس کے ہمارے پاس معروضی حالات نہیں ہیں, کہ بھئی وہاں پہ ایک پرو پیپل اتھارٹیرین گورنمنٹ آئے, پرو پیپل میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ مغرب کہتا ہے ان کو اتھارٹیرین. جو چینی اگر ان سے بات کریں وہ کہیں گے جی وی آر دا موسٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ان دا ورلڈ, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ورکنگ کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے حالات, لیکن ہمارا میرے خیال میں ہمیں بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے اندر صدارتی نظام بالکل ہونا چاہیے, مطلب ایک آپشن ہے ہمارے پاس, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجبور ہوں گے کہ جی الیکٹیبلز کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا ہے اور آپ انہی لوگوں کو وزیر بھی بنانا ہے. بیسٹ لوگوں کو لانے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اہلیت مطلب ہے کہ الیکشن میں بھی جیتیں. اگر آپ کہیں جی ڈاکٹر عشرت حسین یا ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ لیاقت آباد سے انتخابات جیت جائیں گی, ٹنج بھاٹے سے وہ جو ہے الیکشن جیت جائیں گے, تو ممکن نہیں ہے ان لوگوں کا نا. اس کے لیے ایک الگ مائنڈ سیٹ چاہیے الیکٹرل پالیٹکس کے لیے. اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ یا وہ لوگ ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ دور رہتے ہیں. ٹھیک. تو میرے خیال میں اگر آپ کو لیکن ریاست چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے کم از کم کچھ منسٹریز میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی شخصیت آئے, اس میں چاہے پرائیویٹائزیشن کی منسٹری ہو, انرجی کی ہو, کامرس کی ہو, فائنینس کی ہو, رائٹ. تو وہاں پر جو ہے آپ کو اچھے لوگ چاہیے. نگراں سیٹ اپ عامر صاحب, نگراں سیٹ اپ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا ہے, اور کافی ہلکے یہی کہہ رہے ہیں کہ سب نے اگری کر لیا ہے, آلموسٹ کنفرم ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, اور آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں اس نگراں سیٹ اپ کو, کیونکہ الیکشن تو ٹائم پہ ہونے نہیں ہے؟ دیکھیے اب تک جتنے نام آئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو حفیظ شیخ صاحب کا نام جو ہے سب سے بہتر نام ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اسحاق ڈار صاحب ان کا جو ہے ان کی باعث سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ کسی پارٹی سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے. ان کے کہا جاتا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بھی کام کیا, انہوں نے مشرف صاحب کے دور میں بھی سر وہ کام کہتے کیا, ہیں ان کی پارٹی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہے سر, وہ کہتے ہیں ان کی پارٹی جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. اب میں آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ جلدی بھاگ لی اس طرف. میں اسی اب کیونکہ ہمیں ایک آئی ایم ایف پروگرام پہ عمل کر کے دکھانا ہے, اس کو پورا کرنا ہے, تو اس پہ بالکل پھر وہی ایک ایسی شخصیت ہوگی کہ جس کو آئی ایم ایف کا اعتماد ہو, جو ان کی زبان میں بات کر سکتا ہو. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری یہ خرابی کب سے پیدا ہوئی, جب ان کو
سینٹ کے الیکشن میں شکست ہوئی حفیظ شیخ صاحب. اس سے پہلے جو تھی اکانومی ٹائٹ ہو کے چل رہی تھی ہماری, اور کہتے ہیں اس کی راہ پہ تھی, مینڈ ہو رہا تھا اکانومی جو تھی نا ہماری. لیکن جب شوکت ترین صاحب آئے تو انہوں نے اوور ہیٹ کر دیا ہماری اکانومی کو, جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوا. تو اگر حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں کہ جن ریفارمز کا ہم نے وعدہ کیے تھے. دیکھیں ابھی کوئی بھی حکومت آئے, آپ طلحہ جتوئی صاحب کو نگراں وزیر اعظم یا تاحیات وزیر اعظم بناتے ہیں, آپ کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے طلحہ کہ آپ لوگوں کو ان کے لیے بھلائی کر سکیں, ان کو کوئی ریلیف دے سکیں. آپ کو تیل جس قیمت پہ خریدا ہے اسی پہ بیچنا پڑے گا, بجلی مہنگی بیچنی پڑے گی, مجبور ہیں آپ. اور سر ایک آپ کے افراط زر اور کا بھی امپورٹنٹ عالم کویسچن رہے ہے گا. سر, جی وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. اگر ہم بلے کو بیلٹ پیپر سے ختم کر دیتے ہیں تو جمہوریت طاقتور ہو رہی ہے یا کمزور؟ دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ سوال یہ کہ جی کیا میں آ رہا ہوں کہ بیلٹ کے اوپر بلہ ہوگا نہیں ہوگا, مجھے نظر آتا ہے کہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, گراؤنڈ پہ کتنا بلہ ہوگا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے نا, گراؤنڈ پہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے وہ, تو یہ بھی دیکھنا ہے. اور میرے خیال میں جو کوئی بھی سیاستدان ہے, چاہے وہ آپ کوئی بھی نظام لے کر ہیں, اس میں کسی مقبول پولیٹیکل پارٹی کو باہر رکھنا جو ہے فائدہ مند نہیں ہوتا. آپ لڑنے دیں الیکشن, منصفانہ الیکشن کرائیں, اور پھر عوام کی جو کہتے ہیں آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو سمجھنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے آسان نہیں ہوگا اگلا انتخابات, کیونکہ ان کی جو بہت ساری فرسٹ ایئر جا چکی ہے, ان کی جو سیکنڈ ایئر جو الیکشن ڈے مینج کرتی ہے وہ بھی ان کے پاس سے جا چکی ہے, کارکن سہمے ہوئے ہیں. ہاں ووٹرز ان کا انٹیکٹ ہے, تو وہ کس حد تک مؤثر ہوگا. جو ہماری کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس ہے, اس میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں, 60% سیٹس ہماری آج بھی رولر ہیں, تو کتنا وہ لوگ مؤثر ہوں گے یہ ایک سوال ہے. اور کتنا تو صاف ٹھیک شفاف ہے, انتخابات دیکھ رہے ہیں مقبولیت سر, کتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں؟ دیکھیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے. لیٹس ہوپ کہ ایک اچھی مطلب ہے کہ نگراں سیٹ اپ آئے ہمارا, اور ملک کو تیسری دنیا کے حساب سے, کیونکہ ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے نا, اس کے لحاظ سے جتنے شفاف انتخابات اس ملک میں ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں. سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا, اور اس امید اور دعا کے ساتھ, کیونکہ عامر ضیاء صاحب بڑے آپٹمسٹک انسان ہے, تو میں بھی آپٹمزم کے ساتھ ہی بریک لینا چاہوں گا, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ صاف شفاف انتخابات ہوں, ووٹر ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہو, جمہوریت سے قبائلی جاگیردارانہ موروثی سیاست والا نظام ختم ہو. بریک لیجئے, بریک کے بعد گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے, پوچھیں گے پی ٹی آئی کی ناکامی کی آخر وجوہات ہیں کیا کیا.